جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد معوض یہ سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ یہاں جمعے کی نماز 10:30-11 بجے ہو جاتی ہے. سوری اذان ہونی چاہیے، جماعت تو نہیں ہوتی میرے خیال میں. تو کیا ہم اذان کے بعد چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، جب تک زوال کا وقت شروع نہ ہو آپ چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جمعے کی اذان کا جواب دینے کا حکم. محمد معوض سعودی عرب سے پوچھتے ہیں جمعے کے دن خطبے کی اذان کا جواب دینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نیز کیا جمعے کے 2 خطبوں کے درمیان کا وقفہ دعا کی قبولیت کا ہے؟ اس میں دعا کرنا کیسا ہے؟ جمعے کی جو اذان ثانی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی پہلی اذان تھی. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک قول منقول ہے جس کا یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے. لیکن میں نے اس مسئلے پر بڑی تحقیق کی تھی. اس بارے میں بخاری کی صحیح حدیث موجود ہے اور خود صاحبین کا بھی قول ہے، اور اس پہ ہم نے فتویٰ دیا ہے کہ جمعے کی اذان ثانی کا بھی اسی طرح جواب دینا چاہیے جیسے جمعے کی پہلی اذان کا جواب. تو اگرچہ بعض علماء دوسرے قول کی طرف گئے ہیں، لیکن ہماری رائے میں صحیح بات یہی ہے، اور جو فتویٰ ہم نے اس پر دیا ریٹن فارم میں بھی دیا جا چکا ہے اس پہ فتویٰ، کہ جمعے کی دوسری اذان کا بھی اسی طرح جواب دینا چاہیے جس طرح سے جمعے کی پہلی اذان کا جواب دیا جاتا ہے. اگر بیوی پرانے شوہر کو یاد کرتی رہتی ہو. خطرناک مسئلہ پوچھا ہے. اسامہ عمر لاہور سے پوچھتے ہیں کہ میں نے آپ کے بیانات سن کر ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کی. ویسے تو ہم خوش ہیں، لیکن شروع میں اس نے کچھ ایسی باتیں کی تھیں کہ میرا سابقہ شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، تو وہ باتیں میرے ذہن میں بیٹھ گئی ہیں اور مجھے اس بارے میں وسوسے آتے ہیں. اس کے حل کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کی زوجہ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ پرانا کیسا تھا. پرانے کو بھول جانا چاہیے، نئے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. پرانے کی اگر اچھائیاں بھی ہوں تو وہ شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی کوئی پرانی بیوی ہو تو نئی والی کے سامنے اس کی اچھائیوں کا بھی تذکرہ نہ کرے، برائیوں کا بھی تذکرہ نہ کرے. اور عورت کو بھی چاہیے کہ پرانا شوہر تھا وہ اتنا اچھا تھا تو طلاق کیوں دی اس نے بھائی. تو یہ بعض سب خواتین نہیں، بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی شوہر کے ساتھ ہوتی ہیں، زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، تو اس کی برائیوں کو ہائی لائٹ کرتی رہتی ہیں اور اچھائیوں کی طرف توجہ نہیں کرتی. جب وہ چھوٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے یا کہیں علیحدگی ہو گئی، پھر نئے کے پاس گئی ہیں تو اب نئے والے کی اچھائیوں کی طرف توجہ نہیں ہے، پرانے والے کی اچھائیاں یاد آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ غلط بات ہے. ویسے بھی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے اپنے پرانی چیزوں کا تذکرہ نہ کریں. پرانی سے مراد یعنی پرانی سے مراد ہر چیز نہیں. پرانی گاڑی کا تذکرہ کر سکتے ہیں آپ، اور پرانی بائک کا تذکرہ کر سکتے ہیں، اور پرانی دوستیوں کا تذکرہ یعنی جو اپنے دوست احباب ہوتے ہیں ان کا تذکرہ، لیکن پرانے میاں اور پرانی بیوی کا تذکرہ نہ کریں. دوسری بات یہ کہ جب آپ کی وائف سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو آپ ان کو معاف کر دیں. بلا وجہ دماغ میں ایک وسوسہ بٹھا لینا کہ پتہ نہیں ایسا تو نہیں ہے ان کے دل میں پرانے کی محبت ہو، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اور اس پہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھنی چاہیے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو وسوسوں سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، تو اس سے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. داڑھی کا خط کتنا بنا سکتے ہیں؟ نیاز اللہ صاحب بنو سے پوچھتے ہیں داڑھی کا خط بنانا کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیں، لحیہ عربی میں کہتے ہیں جبڑے کو. جو جبڑا، اب جبڑا کسے کہتے ہیں؟ جبڑا کہتے ہیں جو نیچے جب ہم دونوں دانت بند کرتے ہیں نا، تو اوپر والے دانت کے پیرالل جو ایریا آتا ہے یہ اوپر یہ چہرہ کہلاتا ہے، اور نیچے والے دانتوں کے جو پیرالل اس کے محاذات میں جو ایریا آئے گا وہ جبڑا کہلاتا ہے. تو حدیث میں آف اللحا کا حکم ہے، لحا بڑھاؤ. تو لحا تو جبڑے کو کہتے ہیں، مراد ہے لحا پر جو بال ہیں ان کو بڑھاؤ. تو اس سے علماء نے استدلال کی ہے کہ جو اوپر والے جبڑے میں جو بال ہیں وہ کاٹنا جائز ہے. بعض علماء کی رائے یہ کہ آف اللحا کا مطلب ہے کہ جیسے ہو بس اپنے حال پہ چھوڑ دو، لیکن جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ اوپر والے بال وہ داڑھی میں داخل ہی نہیں ہے، وہ لحیہ میں آتے ہی نہیں ہے، تو وہ کیونکہ جبڑے پر نہیں ہے. تو اس لیے جب دونوں دانتوں کو آپ بند کریں تو جو ایک درمیان میں ایک لکیر بنتی ہے، اس لکیر کے نیچے کے جو بال ہیں وہ رکھنا واجب ہے. اس کے اوپر کے بالوں کے کاٹنے کی گنجائش ہے، لیکن نہ کاٹیں تو وہ بہرحال بہتر ہے. لیکن آج کل جو خط بنائے جا رہے ہیں داڑھی کے، وہ حد اعتدال سے تجاوز کیا جا رہا ہے. بہت زیادہ خط بنایا جاتا ہے، یہ والے بال کاٹ لیے جاتے ہیں، یہاں سے بہت زیادہ کاٹ لیے جاتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. یہ جو نیچے کا ہونٹ ہے اس کے نیچے جتنے بال آتے ہیں وہ بالوں کا رکھنا لازم ہے، واجب ہے، ان کا کاٹنا جائز نہیں ہے. اگر کہتے ہیں کیا انگوٹھا چومنا سنت ہے؟ نوشاد احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انگوٹھا چومنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ کیا یہ مسنون ہے یا نہیں.
یہ جو کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، کہ بلکہ ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی انگوٹھے چومے تھے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو سنت سمجھ کے تو بالکل جائز نہیں ہے۔ باقی عقیدت محبت میں کوئی انگوٹھا چوم لے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اس میں، لیکن لاجیکلی یہ ٹھیک بنتا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں بنتا کہ جو حضرات انگوٹھا چومتے ہیں، بہت احترام کے ساتھ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں چوم رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کسی بھی طرح سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جن ہونٹوں سے نکلا تو فوراً لوگ انگوٹھا چومتے ہیں۔ تو دیکھیں، انگوٹھے کا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جن ہونٹوں سے نکلا، ان ہونٹوں کو اگر کوئی چوم لے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ان ہونٹوں سے نبی کا نام نکلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جن ہونٹوں سے نکلا، جس کے کان میں گیا، اس کے کان چوم لیے جائے کہ بھئی یہ وہ مبارک کان ہیں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام ان کانوں نے سنا ہے۔ تو نہ ان ہونٹوں کو چوما جا رہا ہے، نہ ان کانوں کو چوما جا رہا ہے، انگوٹھے کو چوما جا رہا ہے، جس کا اس پورے پروسیس میں کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ یہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے میں کہوں کہ بھئی آپ سے مجھے بھئی بہت محبت ہے، آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں وسیم بھائی کو چوم لوں، تو اگلا کہے گا نا یار محبت سلیم بھائی سے ہو رہی ہے اور چوم رہے ہیں کس کو؟ آپ وسیم بھائی کو چوم رہے ہیں، تو ان کا کیا کردار ہے اس پورے پروسیس میں؟ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ لاجیکلی کچھ بنتا نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی عقیدت محبت میں چومتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی نظر میں اپنی کوئی لاجک ہوگی۔ اس عمل کو بدعت نہیں کہہ سکتے، بدعت جب کہیں گے جب اس عمل کو سنت قرار دیا جائے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں نہیں انگوٹھا چومتے، اس کی میں وجہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ لاجیکلی ہماری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں۔ جس کاغذ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، اس کاغذ کو بھی چوما جائے، یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ جہاں نام لکھا ہوا ہے اس نام کو چوم لیا جائے، ان ہونٹوں کو چوم لیا جائے، ان کانوں کو چوم لیا جائے، اس بندے کو چوم لیا جائے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک زبان سے نکالا ہے، نام اقدس۔ لیکن یہ انگوٹھے کا اس پورے پروسیس میں جو ہے وہ کوئی کردار سمجھ میں آتا نہیں ہے۔